وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ممبر پاک پر جلوہ فرما عمائدین قوم ملت، اساتذہ ذوی الاحترام، علماء کرام، شورائے اسلام، حاضرین باوقار، بالخصوص شہزادگان حضور صدر الشریعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج کی یہ پرنور محفل اور بارونق بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، عالم اسلام کی نہایت معتبر، مستند، باوقار اور علمی شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد ہے، جس کے فضل و کمال اور حکمت و دانائی کی خوشبو سے ایک عالم معطر اور مشکبار ہے، جس نے اپنے پاکیزہ کردار اور شاندار اخلاق کی بدولت لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، جس کے اخلاص اور للہیت کی داستان اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی، جس کی فقہی بصیرت کا خطبہ اپنے اور بیگانے سب پڑھ رہے ہیں، جسے متون و شروح فقہیہ کا بحر ذخار کہا جائے تو بجا ہے، علم و عمل کا پیکر جسے کہا جائے تو درست ہے، جس کی ذات پر بلا شبہ پوری جماعت اہل سنت کو ناز بھی ہے، اعتبار بھی ہے اور اعتماد بھی ہے، جسے ہم خلیفہ اعلی حضرت کہتے ہیں، اعتماد حجت الاسلام کہتے ہیں، جسے ہم اعتبار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، جو ذات صدر الافاضل کی نگاہ میں عبقری مدرس کی حیثیت رکھتی ہے، جس نے علم و حکمت کے ایسے آبدار موتی قوم کے سامنے رکھے کہ آج تک اس کی روشنی سے لوگ نور حاصل کر رہے ہیں، جس نے بہار شریعت لکھ کر دنیائے سنیت پر ایسا عظیم احسان کیا کہ صبح قیامت تک اس احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے ہیں، جس کا نام بڑا چھوٹا، جسے امجد علی کہا گیا، لیکن غیر منقسم ہندوستان کا، جسے قاضی اسلام کا منصب دیا گیا، جو بلا شبہ اپنے دور کا راضی بھی تھا
غزالی بھی تھا، بخاری بھی تھا، زاہد بے ریا بھی تھا، مرد قلندر بھی تھا، جس نے دن رات ایک کر کے صرف اپنے خاندان کی زلف برہم کو نہیں سنوارا، بلکہ ہندوستان بلکہ بر صغیر کی زلف برہم کو اس طرح سنوارا کہ آج جو جماعت اہل سنت میں حسن و جمال نظر آ رہا ہے، بلا شبہ اس عظیم ذات کی جد و جہد کا ثمرہ، وہ عظیم ذات جو حکیم بھی ہے، جو محدث بھی ہے، جو مفسر بھی ہے، جو متکلم بھی ہے، جو عارف باللہ بھی ہے، جو ولی با کرامت بھی ہے، بے نظیر استاذ بھی ہے، عبقری مدرس بھی ہے، جو اپنے وقت کا صدر الشریعہ اور فقیہ اعظم بھی ہے۔ ہم اسی با عظمت اور پروقار بارگاہ میں نذران محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ اسٹیج وہ ذمہ دار اسٹیج ہے جہاں مجھ جیسوں کا بولنا یہ جوئے شیر لانے کی طرح ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا دو چند منٹ محبتوں کا گلدستہ پیش کر کے رخصت لے لوں گا۔ حلیم حاضر صاحب کی گفتگو طویل ہوگی، وہ اپنے اشعار سے آپ کو محظوظ کریں گے، لیکن شاید شہزادے حضور محدث کبیر علامہ جمال مصطفیٰ صاحب کے اشارے پر وہ میرے دامن میں کچھ محبتوں کا پھول ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر آپ کے درمیان رہوں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ آج برسے گی شراب معرفت، آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرس، آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرس ہے، کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرس۔ حضرات، ہم اور آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں کم ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں حضور صدر الشریعہ اور اعلی حضرت کا دامن ہے۔ گرامی مرتبت نبیر صدر الشریعہ حضرت مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب نے کل حکم نامہ جاری کیا کہ تمہیں اعلی حضرت صدر الشریعہ اور مسلک و مذہب کا تحفظ، مسلم بچیوں کا تحفظ، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اتنا اہم عنوان انہوں نے میرے لیے منتخب کیا، یہ ایسے ہی ہے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن شاہاں چی عجب گر بنوازند گدارا، اگر بزرگوں کا فیضان شامل حال نہ ہو تو آ قدر بھی ای قدر ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی نگاہ عنایت ہو جائے تو ای قدر بھی آ قدر بن جاتے ہیں۔ میں کھلے عام کہتا ہوں، حضور محدث کبیر، حضور تاج الشریعہ، میرے خصوصی استاد
امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی، مرشد اجازت حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہم الرحمہ اور دامت برکاتہم العالیہ کی عنایتوں کی بدولت میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اعلی حضرت اور صدر الشریعہ یہ جماعت اہل سنت ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی دو ایسی معتبر شخصیتوں کا لقب اور نام ہے کہ دنیا میں جس خطے میں آپ چلے جائیے ان کے فیض و برکات کا چشمہ وہاں پر آپ کو جاری نظر آئے۔ اعلی حضرت اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی عنایت اور انعام کا نام ہے۔ جس وقت ہندوستان میں عالم کے لبادے میں جہالت پھیلائی جا رہی تھی، ایمان کا نام لے کر کفر لوگوں کے درمیان شائع کیا جا رہا تھا، عالم کا روب جما کر قوم کو کوئی باطل تحریک نے جنم لیا ہے، تو رب قدیر نے اس کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنے کسی مخصوص بندے کو پیدا فرما کر بندوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بڑا بھیانک دور گزرا۔ لوگ آج کہتے ہیں ہم بہت مشکل میں ہیں، حالات بہت خراب ہیں، لیکن اگر آپ 50 سال 100 سال پیچھے ہندوستان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ بہت غنیمت اس وقت ہے۔ اس وقت جو حالات اہل اسلام کے سامنے تھے وہ آج سے زیادہ پریشان کن تھے۔ عقیدے کی بربادی کے لیے الگ سامان فراہم کیا جا رہا تھا، تہذیب و ثقافت اور اپنے کلچر کو ختم کرنے کے لیے الگ کوشش کی جا رہی تھی۔ دونوں طرح سے لوگ امت مسلمہ کو برباد کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے۔ اسی ہندوستان میں ایک دہریہ نے ایک الگ مذہب رائج کیا اور ایمان اور کفر کو ایک کرنے کے لیے اس نے تحریک چلائی۔ اس کے ساتھ دینے والوں میں جاہلوں کا نام بعد میں آئے گا، پڑھے لکھے لوگوں کا نام پہلے آتا۔ ابو الفضل اور فیضی ان کی قابلیت کا آج بھی لوگ اعتراف کرتے ہیں۔ سوات الالہام قرآن کریم کی تفسیر کے نام سے کتاب ایک لکھی گئی اور بغیر کسی نقطے کے حروف اس کے اندر استعمال کیے گئے۔ اس کتاب کا رائٹر اس بے دین تحریک کا دست و بازو بنا۔ اس کتاب کا لکھنے والا اس فتنے کا معاون ثابت ہوا۔ قریب تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر کے پھر کفرستان کی دلدل میں چلے جاتے، مگر رب قدیر نے سر ہند شریف کی سرزمین پر ایک عالم ربانی کو کھڑا کیا جس نے تنے تنہا اس زبردست تحریک کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اسے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور اس کی پیشانی پر پل تک نہیں آئی، اور مسکرا کر کے اس نے کہا ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اس باطل تحریک کا مقابلہ مجدد الفسانی علامہ شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد اپنے وقت کے جو گزرے انہوں نے جانبازی سے کیا کہ آج اس اکبر کے فتنے کا کہیں ہم کو نشان نظر نہیں آتا، مگر مجدد الفسانی کی تعلیمات اور ان کے فیض و برکات کا سرچشمہ
آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس عالم ربانی نے تنے تنہا نہ جانے کتنے محاذ پر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ ایمان اور کفر کو تحریک چل رہی ہے، اس سے بھیانک تحریک اس زمانے میں چل چکی ہے۔ تصوف کے نام پر، قلندریت کے نام پر نہ جانے کتنے بہروپیے عوام کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں۔ مجدد الفسانی نے تنے تنہا ان کا مقابلہ فرمایا، علماء کو خطوط لکھے، ان کو تنبیہات جاری کی اور ان کو متنبہ کیا کہ اٹھو، قوم کے ایمان کے تحفظ کے لیے میدان میں اترو۔ اگر تم نے سستی برتی تو قوم کا ایمان برباد ہو جائے گا، مگر جواب دہ تمہیں ہونا پڑے گا۔ مجدد الفسانی کی کوششوں سے دین الہی کے نام سے جو اکبر نے فتنہ جاری کیا تھا وہ نیست و نابود ہو گیا، مگر شیطان ہے بہت ہوشیار۔ جب ایک بھیس میں آ کر کے ناکامی دیکھ لیتا ہے، فوراً وہ بھیس بدل دیتا ہے، طریقہ بدل دیتا ہے، طریقہ اپنا بدل کر کے قوم کے درمیان آتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے تحریک چلائی تو جبے میں آ کر، صافے میں آ کر، قرآن کو لے کر، حدیث شریف کو سنا کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر، ایسا پرفتن دور تھا کہ لوگ حیران تھے، جائیں تو کدھر جائیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت آپ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں، غلط مانے تو کس کو مانے۔ اور لبرل قسم کے جو مسلمان اس وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں مولانا لوگ صرف اختلاف کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرو۔ اور جب الیکشن کی بات آئے گی، اپنی انا کی بات آئے گی، اپنے نفس کی بات آئے گی، اپنے وقار کی بات آئے گی، اور اپنی زمین اور جائیداد کی بات آئے گی، تو کہیں گے کچھ نہیں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ گاؤں گاؤں اختلاف کر بیٹھیں گے، گھر گھر میں اختلاف کر بیٹھیں گے، 4 ووٹ ادھر جائے گا، 2 ووٹ ادھر جائے گا، تب انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو اتحاد کرنا چاہیے۔ اور علماء جب بتاتے ہیں ایمان الگ ہے، کفر الگ ہے، دونوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اختلاف کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی فتنوں سے تنبیہ کرنے کے لیے رب قدیر نے امام احمد رضا کو بریلی میں پیدا فرمایا، جس نے 1000 کتاب لکھ کر امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہے شرق و غرب میں یہ آواز سنائی دیتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھ۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنا بھیانک دور تھا۔ عالم ہے، مولانا کہا جاتا ہے، جبہ و دستار میں ہے، قرآن اور حدیث لے کر آ رہا ہے، اور پھر وہ قوم کے درمیان گمراہی پھیلا رہا۔ تقویۃ الایمان جیسی کتاب لکھنے والا کوئی سیٹ نہیں تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر اور ماسٹر نہیں تھا، اس کتاب کا لکھنے والا بھی مولوی ہی کہا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت مسلمہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرما دیا، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ رسول پاک نے فرمایا، ان شر الشر شرار العلماء، ان خیر الخیر خیار العلماء۔ دنیا کے اندر کتنی خراب چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے خراب چیز علماء کی خرابی ہے۔ اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو یہ تنہا نہیں بگڑتے ہیں، یہ سماج کو بگاڑتے ہیں، یہ ادارے کو بگاڑتے ہیں، یہ طلبہ کو بگاڑتے ہیں، یہ معاشرے کو بگاڑتے ہیں، یہ قوم کو بگاڑتے ہیں۔ جب یہ بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب یہ بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے، جب ان کے اندر بدعقیدگی آتی ہے تو سماج کے اندر بدعقیدگی آتی ہے۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا، ان شر الشر شرار العلماء۔ دنیا کے اندر جتنی شر کی چیزیں ہیں، جتنی خراب چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ شر علماء کا شر ہے۔ اس لیے کہ علماء جب بگڑیں گے تو یہ تنہا نہیں بگڑیں گے۔ بات بے تکی نہ ہو جائے، مگر زبان پر آ گئی تو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جب بگڑیں گے تو خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے،
जब आलिम बिगड़ता है तो मुआशरा बिगड़ता है, तना नहीं बिगड़ता। मेरे आका फरमाते हैं इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा, दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा हैं। इसलिए कि जब उलमा संवरते हैं तो मुआशरा संवरता है, उलमा संवरते हैं तो समाज संवरता है, उलमा मुज़य्यन होते हैं तो मुआशरा मुज़य्यन रहता है, उलमा पाकीज़ा किरदार के होते हैं तो मुआशरा पाकीज़ा किरदार का हामिल होता है। आप हदीस के दोनों टुकड़ों पर गौर कीजिए और हिंदुस्तान की तारीख को अपनी नजरों के सामने रखिए। एक मौलवी बिगड़ा, उसने न जाने कितनों को बिगाड़ दिया। एक किताब तक़्वतुल ईमान उसने लिखी जिसमें उसने बदअक़ीदगी की भरमार लगा दी। तनहा बिगड़ा नहीं, हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में गांव गांव, आबादी आबादी, बस्ती बस्ती उसने बदअक़ीदगी के जरासीम फैला दिए। एक मौलवी बिगड़ा, मुआशरे को बिगाड़ डाला, पूरे इलाके को बिगाड़ डाला, शहर को बिगाड़ डाला, जिले को बिगाड़ डाला। मौलवी बिगड़ा, मुआशरा बिगड़ गया। मगर जब आलिम मिनिसे शहूद पर जलवागर होता है, नूर इल्म से मुनव्वर होकर के जब वो कौम के सामने आता है, ज़ीनत दर्स बनता है, ज़ीनत दरसगाह बनता है, ज़ीनत इफ्ता बनता है। और जब वो सही माना में आलिम रब्बानी होकर के कौम के सामने आता है तो उसकी खिदमत की बदौलत मुआशरा संवर जाता है। एक मौलवी कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर आलिम जब संवरा तो उसने चैलेंज करते हुए कौम से बताया, या रसूल अल्लाह, या आपके बारे में ऐसा लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मौलवी बिगड़ा, उसने किताब में लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। मगर जब आलिम संवर करके मंजरे आम पर आया तो उसने सुनाया, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न होता ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मौलवी बिगड़ा, उसने कौम को पैगाम दिया, नबी से कुछ मत मांगो, वो कुछ नहीं दे सकते हैं। और आलिम रब्बानी जब बन करके कौम के सामने आया तो उसने पैगाम दिया, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब मौलवी बिगड़ा तो उसने अपनी किताब में लिखा कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होता है। मगर जब आलिम, सच्चा आलिम मिन से शहूद पर आया तो उसने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब मौलवी बिगड़ा तो उसने मुआशरे में यह पैगाम दिया कि तुम या रसूलल्लाह कहोगे तो ये शिर्क हो जाएगा। न कोई दलील, न कोई सबूत, न कोई प्रूफ मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, जो कुछ कह दूं सब सही है। लिखा किताब में या रसूलल्लाह कहना शिर्क है। मगर सच्चे आलिम ने आकर के बताया, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलल्लाह की कसरत कीजिए। आलिम बिगड़ा और उसने कौम को काम दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। लेकिन जब आलिम सच्चा मंजरे आम पर आया तो उसने हमें और आपको पैगाम दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आलिम जब बिगड़ा तो उसने महफिल मिलाद को बिदात कहा, शिर्क का नाम दिया। लेकिन सच्चे आलिम ने कौम को पैगाम दिया, मिसले फारस जलजले हो नश्र में जिक्र आयाते फिलादत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सदरुल शरिया, मसलके आला गदरत, नारे तकबीर। आलिम जब बिगड़ता है तो मुआशरा बिगड़ता है, और आलिम जब बनता है तो मुआशरा बनता है। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, दुनिया के अंदर जितनी खराब चीजें हैं उन सब में सबसे खराब चीज खराब उलमा है, और दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा है। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस दौर में अच्छे उलमा कौन हैं और शर वाले उलमा कौन हैं।
آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر کے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر عالم کہے سب ایک ہیں، ایمان اور کفر کو ایک کر کے چلاؤ، اب زمانہ اختلاف کا نہیں رہ گیا، اتحاد کرو، اتحاد مناؤ، چاہے جس کے چاہو پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عالم کے نام پر آج لوگوں کے درمیان پیغام دیا جاتا ہے ہم حنفی ہیں، الحمدللہ سیدنا امام اعظم کے متبع ہیں، کم از کم سیدنا امام اعظم ہی کی بات کی لاج رکھ لی ہوتی۔ امام اعظم فرماتے ہیں اہل ہوا کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، بدعقیدوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں تو کیسا حنفی بنتا ہے، اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے اور کہتا ہر ایک کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ ایک طرف یہ مولوی ہے جو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور ایک طرف یہ علماء ربانین بالخصوص امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر ہیں کہ جو فرماتے ہیں اپنی نمازوں کی اگر حفاظت چاہتے ہو، اپنی عبادتوں کا تحفظ چاہتے ہو تو ہر شخص کو اپنا مقتدا نہ بناؤ، یہ دیکھو کہ یہ امامت کے قابل ہے یا نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے یا نہیں ہے، امام اعظم کا متبع اور فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے پھر سچا عالم کون ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، اس لیے کہ سب بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن یہ صرف فریب نفس ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ نفس کے دھوکے میں جو آ جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے۔ نفس کے دھوکے میں جو آ گیا وہ کہتا ہے مجھ جیسا کون ہو سکتا، مجھ سے زیادہ قابل کون ہو سکتا، لیکن جو نفس کو خود اپنے کنٹرول میں کر لے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے فقیر کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ عالم ہے، بس اللہ رسول پر بھروسہ کر کے لکھتا ہے اللہ رسول اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ عالم ربانی جس کی نگاہ کرم سے نہ جانے کتنے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ آج ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسا جلیل القدر عالم ربانی کہتا ہے کہ فقیر کے ذہن میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ کوئی عالم ہے، ہاں اللہ رسول پر بھروسہ کر کے لکھتا ہے تو اللہ رسول کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا مجدد کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا عالم ربانی کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا عارف باللہ کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا دانشور مفکر محدث جو کہہ لیجئے وہ کہہ رہا ہے۔ امام احمد رضا صرف ایک مولوی اور مولانا کا نام نہیں ہے۔ اس وقت ایک فتنہ چل رہا ہے جسے فتنہ مولائیت کہا جاتا ہے۔ اس فتنہ مولائیت کے درمیان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا احمد رضا تو ایک مولانا تھے، ایک مولوی صاحب تھے، وہ کوئی ولی تو تھے نہیں، ایک بہت بڑے رائٹر تھے بس، اور ایک صاحب نے تو غضب ڈھایا کہا وہ رائٹر بھی نہیں تھے، مصنف بھی نہیں تھے، نہ جانے کیسے کیسے جملے لوگوں نے استعمال کر ڈالے۔ لیکن محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کا کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی دیہات میں جب تقریر کرنے جاتا ہوں تو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی ایک دیہاتی مکہ بدو سے، عربی سے، جنگلی سے حضرت مولانا شاہد رضا صاحب سوال کریں بتاؤ بھائی فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، تو جس نے کبھی ایئرپورٹ نہ دیکھا ہو، بدویانہ زندگی گزاری ہو، جنگل میں رہا ہو، اس سے اگر پوچھ لیا گیا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، دور سے اس نے دیکھا ہوگا کبھی اوپر جاتے ہوئے تو کہے گا کہ ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، نیچے سے ایک ہی ہاتھ کی نظر آتی، اس سے زیادہ بڑی نہیں دکھتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پوچھ لیا کسی ایسے آدمی سے جس کا ایک پیر فلائٹ میں دوسرا پیر زمین پہ رکھتا ہو، شہزادے گرامی مرتبہ حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد صاحب، ان سے پوچھ لیا کسی نے فلائٹ کتنی بڑی ہوتی، یہ فرمائیں گے اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی بٹھا دو اور کچھ اور لوگوں کو بٹھا دو تب بھی جگہ خالی رہے گی، فلائٹ بہت بڑی ہوتی ہے۔ دونوں نے فلائٹ کے بارے میں بتایا، دونوں نے فلائٹ ہی کا تعارف کرایا، ایک کہتا ایک ہاتھ کی ہے اور دوسرا کہنے والا کہتا ہے اس میں تو کئی ہزار لوگ جمع ہو جائیں گے۔
دونوں نے فلائٹ ہی کی بات بتائی، مگر ایک نے فلائٹ کے ساتھ ساتھ اپنی بھی حقیقت بتا دی، اور دوسرے نے بھی فلائٹ کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اپنی بھی حقیقت بتا دی۔ جس نے یہ کہا فلائٹ ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، اس نے فلائٹ کے بارے میں اپنی معلومات کے اعتبار سے تو بتایا، لیکن اپنی بھی اس نے حقیقت بتا دی کہ میں ایسا بدو کہ کبھی ایئرپورٹ کے قریب بھی نہیں ہوا ہوں، میں تو جنگل سے باہر ہی نہیں گیا ہوں۔ تو اس نے اپنی حقیقت بتائی، فلائٹ کی حقیقت نہیں بتائی، اور جس نے اس کے اپوزٹ بتایا اس نے اپنی بھی حقیقت بتائی، فلائٹ کی بھی حقیقت بتائی۔ جس نے اعلیٰ حضرت کو بدویانہ نظر سے دیکھا، عداوت کی نظر سے دیکھا، حسد کی نظر سے دیکھا، بغض کی نظر سے دیکھا، اس نے کہا وہ ایک مولوی صاحب تھے، مگر جس نے حقیقت کی نظر سے دیکھا اس نے بباغ دہل یہ کہا وادی رضا کی، کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں ایک سے ایک نامور، ایک سے ایک آفتاب و ماہتاب، کس کس کا نام لیا جائے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کے بعد دنیا سنیت میں جس کا نام مثل سورج سب سے زیادہ روشن اور تابندہ ہے، جس کا نام سب سے زیادہ چمکتا اور چمکتا نظر آتا ہے، وہ ایک ذات حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی صاحب۔ اعلیٰ حضرت کے کئی خلفاء، مگر ان خلفاء میں احب الخلفاء کا مقام صرف صدر الشریعہ کو حاصل۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں حضور صدر الشریعہ کو کئی جہتوں سے خصوصیت حاصل تھی۔ ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا دن میں نے نام دیکھا تو مضمون نگار کی حیثیت سے شہزادہ صدر الشریعہ علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب دکھے، نام معتبر تھا، میں نے سوچا مضمون پورا پڑھ ڈالوں، تو اس میں نے ایک ایک سطر کو اپنی آنکھوں کا نور بنا لیا، اور پھر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ خانوادہ امام احمد رضا میں حضور صدر الشریعہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا کہ بریلی شریف میں جب صدر الشریعہ منظر اسلام کے پرنسپل اور وہاں کے صدر المدرسین بنائے گئے تو دو عالم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، ان کا نام بھی درج ہے، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں عالموں نے اعلیٰ حضرت سے جا کر کے عرض کیا، حضور آپ ہم دونوں کا اور صدر الشریعہ کا امتحان لے لیجیے، چونکہ معقولات میں وہ اپنا پایا بہت بلند سمجھتے ہیں، اور جو لوگ منطقی ہوتے ہیں غالباً ان کے ذہن میں خمار کچھ زیادہ چڑھا ہوتا ہے، وہ ہم سنی دیگرے نیز کے غالباً شکار ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ صدر الشریعہ کا اور ہم دونوں کا امتحان لے لیجئے، اور ان تینوں میں سے جو منظر اسلام کے صدارت کے لائق ہو آپ اسی کو صدر المدرسین بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ سوال، یہ بات، یہ عریضہ مجدد وقت کی بارگاہ میں دو علماء نے رکھا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کتنا شاندار جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے امتحان سب کا تو لے لیا ہے، مگر دل کو بھا گئے ہیں مولوی امجد علی۔ سبحان اللہ، یعنی تینوں کا امتحان ہو گیا ہے، مگر دل نے جسے منتخب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مولوی امجد علی کی ذات ہے۔ لہذا مجھے کہنے دیجئے، ایک مجدد کے انتخاب کا نام صدر الشریعہ ہے، نگہ ولایت کا نام صدر الشریعہ ہے، مجدد وقت کے سب سے پیارے کا نام صدر الشریعہ ہے۔ اور پھر قرب ایسا ملا، آگے جب میں نے مضمون پڑھا اس میں نے یہ بھی پڑھا، استاد زمن علامہ حسن بریلوی علیہ رحمت و رضوان جو اعلیٰ حضرت کے برادر محترم، ان کے شہزادے علامہ حسنین رضا تھے، اور غالباً انہی کے شہزادے علامہ صفتین رضا صاحب، غالباً ان کا واقعہ مجھے اچانک یاد آ گیا، حالانکہ یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا مگر اچانک یاد آ گیا۔ غالباً اسٹیج پر مفتی عابد علی صاحب شیخ الحدیث فیض العلوم جمشید پور جھارکھنڈ بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک موقع پر علامہ صفتین رضا خان صاحب علیہ رحمہ کو رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے
فیض العلوم کے جلسے میں مدعو کیا، اور جب انتظامات کے سلسلے میں علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے معلومات لی تو اساتذہ نے بتایا علامہ سبطین رضا صاحب قبلہ کا قیام مدرسے کے فلاں کمرے میں کر دیا گیا۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا نہیں، ان کا قیام مدرسے کے کسی کمرے میں نہ رکھا جائے، بلکہ میں جہاں رہتا ہوں فیملی کے ساتھ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ جس مکان میں رہتے تھے، فرمایا اساتذہ سے میں جس کمرے میں رہتا ہوں خاص اس کمرے میں علامہ سبطین رضا کا اہتمام کیا جائے، وہاں وہ قیام فرمائیں گے۔ اور وجہ بھی کیا شاندار بتائی، علامہ ارشد علیہ رحمہ فرماتے ہیں چونکہ خانواد اعلیٰ حضرت پر رسول پاک کی خصوصی عنایت ہے تو میں یہ چاہتا ہوں رسول پاک کی عنایت جو امام احمد رضا کے خانوادے پر ہے وہ وہاں کے توسل سے میرے کمرے میں آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کی نصیحت اپنے اساتذہ کو تھی۔ علامہ حسنین رضا صاحب علیہ رحمت و رضوان نے علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب سے فرمایا، جبکہ وہ 3 بھائی، مگر فرمایا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ آپ کے بھائی تو ہم 4 بتاتے، تو لوگ کہتے آپ 4 بھائی ہیں، نام کیا کیا ہے؟ تو ہم اپنے تینوں بھائیوں کا نام بتاتے اور پھر کہتے چوتھے بھائی صدر الشریعہ۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے خاندان کے لوگ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے فرد ہیں، یہ باہر کے نہیں ہیں۔ ایک موقع پر علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب نے بریلی شریف سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونے کا پلان بنایا۔ استاذ العلماء جلالۃ العلم حافظ الملت والدین علامہ عبد العزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان سے آپ نے عرض کی حضور میں بریلی شریف سے منتقل ہونا چاہتا ہوں، کچھ اور مسائل ہیں، کچھ اور باتیں ہیں، معاش کا مسئلہ ہے۔ تو حضور حافظ ملت نے آپ سے فرمایا مولانا پیسہ معاشی اعتبار سے خوشحالی دوسری جگہ مل سکتی ہے، مگر جو بریلی میں بات ہے وہ کہاں ملے گی؟ سبحان اللہ، بریلی میں جو بات ہے وہ کہاں ملے گی؟ اور پھر میں نے آگے اس میں یہ پڑھا کہ اس وقت سے علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب نے یہ اپنا ارادہ بنا لیا کہ اب یہ فقیر بریلی ہی میں رہے گا، تو وطن اصلی کے طور پر بریلی کو انہوں نے اپنی جگہ قرار دے دی اور وہاں اپنا وطن بنا دیا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں میری والدہ ماجدہ ہم سب کی مخطوبہ دادی جان حضور صدر الشریعہ کی اہلیہ محترمہ، ان بزرگوں کی والدہ ماجدہ، ان بزرگوں کی دادی جان، ہم سب کی دادی جان مخدوم اہل سنت اہلیہ صدر الشریعہ فرماتی تھی میری تمنا ہے کہ تم لوگوں کے باپ کو جہاں سے صدر الشریعہ کا لقب ملا ہے، جس جگہ سے دنیا میں مقبولیت ملی ہے، میرا کوئی بیٹا بریلی میں مستقل ضرور رہا کرے۔ سبحان اللہ، خانواد رضویہ کے ساتھ خانواد امجدیہ کا جو گہرا رشتہ ہے، الحمدللہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، وہی دھوم اب بھی ہے۔ میں نے مولانا فیضان صاحب سے ایک روز ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے شہزادوں میں کبھی کبھی نظر اٹھا کر کے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، تو خاص طور سے خانواد امجدیہ میں اب تک مجھے ایک بھی فرد ایسا نہیں ملا، اندر کی بات میں نہیں جانتا، دل میں کیا ہے وہ نہیں جانتا، لیکن اب تک بظاہر کسی تحریر اور کسی تقریر میں خانواد امجدیہ کے 50 عالم طلبہ موجود ہیں۔ آج تک میں نے خانواد امجدیہ کے کسی ایک فرد کے بھی ذریعہ بریلی پر بیجا تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج تک میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک جملہ نہیں سنا۔ آج تک میں نے حضور صدر الشریعہ کے موقف کے خلاف کسی کی تقریر نہیں سنی۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضور صدر الشریعہ کا جو والہانہ لگاؤ بریلی سے تھا، اس کی برکت آج بھی الحمدللہ خانہ امجدیہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دل میں کیا ہے، کون کب کیا ہو جائے اس کو نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ بہت سے لوگ بہت جلدی اپنا قبلہ بدل دیتے ہیں۔
کبھی ترکستان، کبھی عربستان، کبھی ایرانستان، مگر ہم لوگ اپنا قبلہ نہیں بدلتے۔ ہمارا قبلہ ہے تو ہے، بریلی ہمارا مرکز تھا تو ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے مجدد تھے تو ہیں، حضور مفتی اعظم تھے تو ہیں، حجت الاسلام تھے تو ہیں، علامہ جیلانی مفکر اعظم تھے تو ہیں، میرے مرشد اختر رضا تاج الشریعت تھے تو ہیں۔ ہم اپنا قبلہ نہیں بدلتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا، اور پھر آپ نے صرف قلم نہیں چلایا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف کتاب لکھی، افراد کہاں تیار کیے؟ یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو افراد تیار کیے ان میں سے ایک ایک فرد آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے افراد پر تنہا بھاری نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے جو افراد پیدا کیے ان کی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے۔ آپ اٹھا کر کے نظر ہندوستان بھر میں دیکھ لیجئے، بغل میں بہار ہے، پورے بہار میں حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان کے علمی جلال کا، ان کے روب و دبدبے کا، ان کے علمی وقار کا بتائیے وہاں کون پایا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ علم توقیف ہندوستان بھر میں تنہا مولوی ظفر الدین ہے جو جانتے ہیں۔ یہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کے علم کے بارے میں امام احمد رضا نے اس زمانے میں فرمایا۔ ذرا ادھر چلے جائیے، صدر اللہ فاضل اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں وہ دانشور، ایسے مفکر، ایسے مدبر کہ آپ پورے ہندوستان میں ان کا ثانی نہیں پیش کر سکتے۔ اور آگے چلے جائیے، ایک ایک شخصیتوں کا جائزہ لیتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا، اے امام احمد رضا، تو نے اگر کتابیں تصنیف کر کے 1000 قیمتی علمی اثاثہ قوم کو دیا تو قوم کے ان افراد کو تم نے ایسے افراد دیے ہیں کہ جن پہ بجا طور پر صبح قیامت تک ہم راز کر سکتے ہیں۔ ان شخصیتوں میں حضور صدر الشریعہ بالکل منفرد یگانہ ہے۔ دونوں خانوادے میں رشتے کا، محبتوں کا کیسا انداز تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب کبھی حضور صدر الشریعہ بریلی شریف تشریف لے جاتے تو بآنکھ جلال و کمال حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند، یہ دونوں شخصیتیں جب جان جاتی کہ صدر الشریعہ بریلی شریف آنے والے ہیں تو یہ دونوں بزرگ شخصیتیں ایسا نہیں کہ اپنے خادم کو بھیج دیتی، ایسا نہیں کہ اپنے مریدین کو بھیج دیتی، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ سواری کا اہتمام کیا جاتا۔ اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑوں کی سواری بگھی تیار کی جاتی اور ادھر سے اس پر ایک طرف حجت الاسلام جلوہ گر ہوتے، دوسری طرف سرکار مفتی اعظم ہند جلوہ گر ہوتے۔ یہ بگھی ریلوے اسٹیشن بریلی جاتی اور جب صدر الشریعہ اترتے تو اب اس گاڑی پر سبحان اللہ، ذرا آپ سوچئے، تصور میں جائیے، جلوے کو دیکھیے، ایک طرف حجت الاسلام بیٹھتے، دوسری طرف مفتی اعظم بیٹھتے اور دونوں کے بیچ میں میرے صدر الشریعہ تشریف فرما ہوتے۔ بریلی شریف کے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جب بریلی شریف میں صدر الشریعہ کی آمد ہوتی ہے تبھی ہم ان دونوں بزرگوں کو ایک سواری پر ایک ساتھ دیکھ کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب نے آگے ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے، نقل کر دوں گا تو شاید آپ کو بھی اچھا لگے۔ وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے صدر الشریعہ، خلیفہ تھے صدر الشریعہ، شاگرد تھے صدر الشریعہ، مگر آج کل خانقاہوں میں جو مریدین جاتے ہیں تو خانقاہی لوگ اپنے مریدوں کو گھر کا غلام سمجھتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے خانوادے کی یہ شان ہے کہ علماء کا اعزاز، ان کی تقریر، ان کا احترام جو امام احمد رضا نے سکھایا تھا اس کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا کہ مرید تھے اعلیٰ حضرت کے، خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے، شاگرد تھے اعلیٰ حضرت کے، مگر اعلیٰ حضرت کے یہ دونوں شہزادے خود اسٹیشن جاتے اور وہاں سے عزت و وقار کے ساتھ گھر پہ لا کر کے ان کو ٹھہرایا۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل علم، جو اہل علم ہیں وہ علم کی قدر جانتے ہیں۔ بندر کیا جانے
ادرک کا مزہ. جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، صدر الشریعہ کو پڑھا نہیں، وہ کیا جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے، اور وہ کیا جانیں گے کہ صدر الشریعہ کیا تھے. انہیں کیا پتا کہ صدر الشریعہ کس بلند مینار کا نام ہے. آج عرب و عجم میں ان کی کتابوں کا جو وقار ہے، آپ سن کر کے، دیکھ کر کے، پڑھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت نہ لکھی ہوتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کو فتاوی عالمگیریہ کا ترجمہ کرنے میں بھی دشواری ہو. فتاوی عالمگیریہ کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر پاتے. ایک لفظ کے نہ جانے کتنے ترجمے. کون سا ترجمہ یہاں ہونا چاہیے؟ بہار شریعت میں وہ ترجمہ کر کے متعین کر دیا گیا کہ یہاں یہ معنی ہے. تامک تویا کرنے والے تو آج بہت سب ہیں، حاطب اللیل بہت سب پڑے ہوئے ہیں. جو مل جائے اس کو سمیٹ لو اور قوم کے سامنے پیش کر دو. ایسے بہت آپ کو مل جائیں گے. مگر یہ صدر الشریعہ کا دنیائے سنیت پر احسان ہے کہ انہوں نے بہار شریعت لکھ کر کے نہ جانے کتنے گھروں میں شریعت کی بہار کو پہنچا. اور اگر ہم لوگ صرف بہار شریعت کو اپنے گھر میں پہنچا دیں اور بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ دیں کہ بس اس کے مطابق زندگی گزارو، تو میں سمجھتا ہوں نہ کوئی رافضی بنے گا، نہ کوئی خارجی بنے گا، نہ کوئی تفضیلی بنے گا، نہ کوئی مولائی بنے گا، نہ کوئی صلح کلی بنے گا، نہ کوئی رافضی اور ناصبی بنے گا، نہ کوئی مرتد بنے گا. آج لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ. سبحان اللہ، بیٹی بچاؤ کیا ہے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی مارنے کا کام، اور کہتا ہے بیٹی بچاؤ. میرے بھائیوں، بیٹی ایسے صرف تقریر کرنے سے نہیں بچے گی، زبانی جمع خرچ سے نہیں بچے گی. عالم جب سنورتا ہے تو معاشرے کو سنوارتا ہے. ایک عالم ربانی آپ کے کھوسی میں اس وقت جلوہ گر ہے. پورے ہندوستان بلکہ برے صغیر میں جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے. اس نے صرف اپنے گھر کو نہیں بنایا، یہ بنا. کون ہے یہ جس نے فلک پوش عمارتوں کو تیار کر کے قوم کو عطا کیا؟ کون ہے جس نے ہزاروں گھروں کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے قوم کو دیا؟ اگر سچا عالم سنور کر کے منظر عام پر آتا ہے تو قوم کی قسمت کو سنوارنے کی کوشش کرتا. اگر 10 ڈاکٹر مل کر کے ایک شہر سے ایک میڈیکل کالج کھولے تو کون ان کو روکتا؟ 10 انجینئر مل کر کے ایک انجینئرنگ کالج کھولے ان کو کون روکتا ہے؟ 10 وکلا ایڈوکیٹ مل کر کے ایک لا کالج کھولیں ان کو کون روکتا ہے؟ مگر یہ کوسیں گے تو علماء کو کوسیں. علماء کچھ نہیں کرتے، علماء ہی تو کرتے ہیں، ورنہ آپ کلمہ طیبہ بھی نہ پڑھ پاتے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آپ صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ پاتے. علماء نہ ہوتے تو آپ کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہوتی. علماء نہ ہوتے تو آپ کا علمی وقار، آپ کے دین کی بہار آپ کے درمیان کبھی نہیں آتی. یہ علماء کا احسان ہے کہ وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرتے. رفیقان محترم، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ نے اپنے دور میں وہ عظیم کارنامے انجام دیے کہ جن کی بدولت ہمارے ایمان کی حفاظت. اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسا کوئی نہ کوئی رہنما ہمارے درمیان بھیجے گا جو لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کرے گا. اس دور میں میں سمجھتا ہوں میرے مرشد گرامی آقا نعمت حضور تاج الشریعہ جب تک تھے، حضور محدث کبیر ان کے ایسے زوردار اور طاقتور بازو تھے کہ حضور تاج الشریعہ فرماتے کہ محدث کبیر کی مخالفت وہی کرے گا جو جاہل ہوگا، جاہل ہی کوئی حضور محدث کبیر کی مخالفت کرے گا. فرماتے حضور تاج الشریعہ محدث کبیر تنہا ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک انجمن کا نام. تنہا ایک انجمن کا نام محدث کبیر ہے. آپ نے امام راضی کو نہیں دیکھا، امام غزالی کو نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے بزرگ شخصیتوں کو نہیں دیکھا. آپ میں سے ہو سکتا ہے چند لوگ ہوں جنہوں نے حجت الاسلام
مجاہد ملت حافظ ملت کو دیکھا ہو، مگر تنہا یہ وہ ذات ہے جس نے ہمارے بے شمار اکابر کا نور اپنی آنکھوں میں جمع رکھا ہے۔ تنہا یہ ذات ہے کہ جس نے اپنے فضل و کمال اور علم و ہنر کی بدولت نہ جانے کتنے ذروں کو آفتاب بنا کر کے چمکا رہی ہے۔ آج نہ جانے کتنے علماء، نہ جانے کتنے محدثین، نہ جانے کتنے فقہا، بلکہ محققین، ان سب کے استاد کا نام محدث کبیر۔ ہم لوگ جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس کی کھاتے ہیں اس کے سامنے غراتے ہیں۔ غرانا اور چیز ہے اور گنگنانا تو ہم لوگ بزرگوں سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ جو نبی کی کھائے وہ نبی کی کھائے، اور جو غرائے اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھے بڑے بے حیا کھانے غرانا۔ مگر ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ گنگناتے ہیں۔ اور میں ابھی حضور محدث کبیر دامت ظل العالی کی تاریخ ولادت کے موقع پر حاضر ہوا، آستانے صدر الشریعہ پہ حاضری دی، حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے کہا حضور میں بھی کچھ محبتوں کا گلدستہ لایا۔ کہا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی شان میں میں قصیدہ لکھ کر کے لایا ہوں، اور فقیہ ملت کے شہزادے علامہ انوار احمد امجدی صاحب سنانے کا موڈ بنائے ہوئے ہیں، تو حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے کہا حضور اجازت دیجیے، اور مجھے اس وقت یاد آ گیا کہ ایک موقع تھا جب اعلیٰ حضرت جلوہ گر تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور اپنے وقت کا عظیم دانشور اور مبلغ جو واقعی مبلغ اسلام تھا علامہ عبدالعلی میرٹھی صدیقی علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما ہوئے، اور اعلیٰ حضرت سے عرض کی حضور میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو سنا دوں۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں اجازت دی، اور پھر علامہ عبدالعلی میرٹھی نے قصیدے کے اشعار سنانے شروع کیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ امام احمد رضا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو قسیم جامع عرفاں، اے شہ احمد رضا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ یہ مبلغ اسلام نے علامہ عبدالعلی میرٹھی نے یہ اشعار اعلیٰ حضرت کی شان میں کہے، اور اخیر میں فرمایا علی میں خستہ جہاں ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شہاد تم ہو۔ یہ مبلغ اسلام کے اشعار ہیں، تقریباً 30 زبانوں میں وہ تقریر فرماتے تھے، 30 زبانوں میں 70,000 نے بڑوں سے کیا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ گویا اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھنے لگے، اور جب یہ کسی کے اندر بیماری پیدا ہو جائے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے کو سمجھنے لگے تو اس کو نیچے آنا ہی پڑتا ہے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کبھی گفتگو مت کیجیے گا، اپنی حیثیت کو دیکھ لیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا ایک واقعہ قرآن کریم میں ہے، ذکر ہے۔ قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ اگر آپ رب کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ ہمیں دکھائیے تب ہم مانیں گے۔ آپ کا رب کہاں ہے؟ ارنا اللہ جہرتن، اپنے رب کو ہمیں دکھائیے تب ہم مانیں گے۔ یہ بات انہوں نے اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کے کہی، فاخذتہم الصاعقہ، بجلی گری سب کے وجود کو ختم کر کے چلی جاتی ہے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو گفتگو کرتا ہے وہ قہر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو گفتگو کرتا ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو دین کی بات ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کریں گے گیٹ آؤٹ کر دیے جائیں گے۔ جائیے ڈی ایم صاحب کے سامنے للکار کر کے کہیے ڈی ایم صاحب میرا یہ کام کیجیے ورنہ خیریت نہیں ہے۔ جہاں یہ کہیں گے 2 ٹماٹر اردلی لگا کے باہر بھیج دے گا۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کہیں گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امام احمد رضا کی برابری کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو صدر الشریعہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے ایسا جو مفتی اعظم حجت الاسلام مبلغ اسلام ظفر الدین علامہ ملک العلماء بہاری برہان ملت ان اکابر شخصیت کو مقابلہ کون کر سکتا ہے ہم میں؟ مگر انہوں نے ہمیشہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا اپنے آپ کو گدا سمجھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین ایمان سلامت رہے، آپ کا مسلک سلامت رہے، تو آپ
आला हजरत के दर की गुलामी का पट्टा गले में डाले रहे। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक मौके पर फोन पर मुझसे फरमाया, मौलाना फला जगह मैंने तकरीर की, फला लोग मौजूद थे और मैंने अपनी तकरीर में कहा कि जिसे महबूबियत का दर्जा हासिल करना हो उसे चाहिए कि इमाम अहमद रजा के दर की गुलामी इख्तियार करे। अगर इमाम अहमद रजा के दर की गुलामी इख्तियार कर लेगा तो यहाँ भी सुरखरू रहेगा, वहां भी सुरखरू रहेगा। तभी तो कहा ना किसी ने, रजा से जलोगे तो जल जाओगे तुम, और रजा से मिलोगे तो देखो कैसे खिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 91 साल की उम्र के बुजुर्ग, 91 साल की उम्र के बुजुर्ग और कुव्वते हाफिजा इस कदर मजबूत कि अभी चंद रोज पहले लखनऊ में जामिया इमाम आजम में तखस्सुस के तलबा को आपने अल अशबाह व नज़ाइर पढ़ाना शुरू किया। किताब शुरू करानी थी मगर पढ़ाने लगे तो तकरीबन 1 घंटा तक पढ़ा डाला। कुव्वत हिफ्ज का आलम यह है, हदीस सुनाने पर आ जाएं तो 10 हदीस एक तकरीर में सुना दे। मैं 1 घंटा खड़े होकर के तकरीर करने में कुल्फत महसूस करता हूँ और ये 2-2 घंटा इस उम्र में खड़े होकर के तकरीर करते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ और कोई करामत मानो या ना मानो, मुहद्दिस कबीर की सबसे बड़ी करामत यही है कि उम्र के इस हिस्से में आज भी रसूल पाक की हदीसें सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल शरिया, आमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर। मैं अब अपने तलबा से गुजारिश, इल्म घट रहा, इल्म बढ़ नहीं रहा, इल्म घट रहा। हमने हुजूर हाफिज मिल्लत को नहीं देखा, हमने हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम को नहीं देखा, मगर जलवे सदरुल शरिया, अक्से जमीले हाफिज मिल्लत, यादगार असलाफ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के तकवा के अमीन, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के जलालो जमाल का पैकर मजहर। अगर आज हिंदुस्तान में हमारे दरमियान कोई जात है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए कौन है जिसे मैं जा करके देख लूं और मिल लूं, कौन है? मैं अपने तलबा से, इसलिए कि ये तलबा जब ये मिंबर पर पहुंचते, स्टेज पर पहुंचते, जब ये तलबा मस्जिद की मेहराब में खड़े होते हैं तो ये जो पैगाम देंगे कौम को वही पैगाम जाएगा। ये अगर हुजूर मुहद्दिस कबीर जैसी शख्सियतों पर तनकीद का हुनर सिखाएंगे कौम तबाह हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बरकतु मा अकाबिरकुम, खैर बरकत अगर लेना चाहते हो तो अपने अकाबिर उलमा के दामन से वाबस्ता रहो। बताओ अकाबिर उलमा में इस जमाने में कौन है? हम उसकी खिदमत में चले जाएं, उसके दामन को पकड़ लें, उसके पैरों को चूम लें, उसकी पेशानी का बोसा दे दें, उसके कदमों में हम गिर करके उसके पीछे चलें। बताए कौन है? फरीद दहर कौन है? वहीद असर कौन है? सबों ने बैक ज़बार कहा, मुहद्दिस कबीर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकाबिर उलमा के सिपह सालार का नाम मुहद्दिस कबीर है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के तकवा के झलक का नाम मुहद्दिस कबीर है। कौम के हमदर्द का नाम मुहद्दिस कबीर है। इल्म फिक़्ह की एकेडमी का नाम मुहद्दिस कबीर है। उलमा के उस्ताद का नाम मुहद्दिस कबीर है। फुक़हा की तहक़ीक़ का नाम मुहद्दिस कबीर है। आला हजरत के एक करामत का नाम मुहद्दिस कबीर है। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया के एतमाद का नाम मुहद्दिस कबीर है। सलाम।